الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روٹی، کپڑا اور مکان انسانی زندگی کے 3 اہم ضروریات ہیں جنہیں ایسینشلز بھی کہا جاتا ہے. آئیے آج کے سیشن میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے رہائش کا کیا انتظام کیا ہوگا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے محلات میں ہر مسلمان کے لیے 9 محل ہوں گے. ایک چاندی کا ہوگا جس کے کنکرے سونے کے ہوں گے، ایک سونے کا ہوگا جس کے کنکرے چاندی کے ہوں گے، ایک لؤلؤ کا یعنی پرلز کا ہوگا جس کے کنکرے یاقوت روبی کے ہوں گے، ایک روبی کا یاقوت کا ہوگا جس کے کنکرے پرلز کے بنے ہوئے ہوں گے، ایک زبرجد کا ہوگا، ایمرالڈ کا ہوگا جس کے کنکرے یاقوت کے ہوں گے، اور ایک روبی کا ہوگا جس کے کنکرے زبرجد یعنی کہ ایمرالڈ کے ہوں گے. ایک ایسے نور کا ہوگا جو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا ہوگا، ایک ایسا ہوگا کہ دنیاوی آنکھیں اس کا نظارہ تاب نہ رکھ سکیں گی، اور ایک ایسا ہوگا جو عرش کے رنگ کا بنا ہوا ہوگا. پھر فرمایا کہ اس میں سے ہر ایک محل 800 کلومیٹر جتنا بڑا ہوگا، اور ہر محل کے 1000 دروازے ہوں گے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک محل لؤلؤ کا یعنی پرلز کا ہوگا. اس محل میں 70 گھر سرخ یاقوت کے ہوں گے. عزیز سامعین کرام، تصور کیجئے ایک محل جو پرلز کا بنا ہوا ہوگا جس کے اندر 70 گھر ہوں گے جو روبی کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر گھر میں 70 کمرے ہوں گے جو کہ زبرد یعنی کہ ایمرالڈ کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر کمرے میں 70 تخت ہوں گے، اور ہر ایک تخت پر ہر رنگ کے 70 پلنگ موجود ہوں گے، اور ہر کمرے میں دسترخوان موجود ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے وہاں پر موجود ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے محلات کے جو چھتیں ہوں گی، جو روف ہوگا، وہ ایسے نور کا بنا ہوا ہوگا جو آنکھوں کو چنیا دینے والی بجلی کی طرح چمکنے والا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ جنتیوں کے نگاہوں کی، ان کے آنکھوں کی حفاظت نہ کرے تو وہ بجلی ان کے آنکھوں کو اچک لے جائے. اتنا خوبصورت اور اتنا چمکدار ان گھروں کا اور ان محلات کا روف ہوگا. سورہ زمر کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، کہا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے جنت کی بلند عمارتیں ہیں یعنی بالا خانے ہیں، لافٹ اپارٹمنٹس ہیں جو منزل پر منزل بنی ہوئی ہوں گی. دنیا میں ہر انسان صرف ولا میں رہنا نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ بڑے بڑے بلڈنگز میں وہ رہے، اونچائی پر رہنا انسان پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں انسان کی یہ خواہش بھی پوری ہوگی کہ نہ ہی انسان محلات میں رہے گا بلکہ انسان کو اونچے اونچے مقامات پر اور بلڈنگز میں رہنے کا بھی بہترین موقع میسر فرمایا جائے گا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بالا خانے سب زبرجد کے ہوں گے اور سفید چمکدار موتی کے ہوں گے. ان میں نہ کوئی کٹاؤ ہوگا اور نہ کوئی جڑاؤ ہوگا، یعنی کہ ایک ہی موتی سے بنا ہوا یہ پورا بالا خانہ ہوگا. یہ پورا اپارٹمنٹ جو ہوگا یہ صرف ایک موتی سے بنا ہوا ہوگا. اتنا بہترین اور اتنے نازک جو ہیں وہ وہاں کے جنت کے اپارٹمنٹس ہوں گے. انہی بالا خانوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کچھ غرفات ایسے ہیں جو نہ تو اوپر سے کسی چیز کے ساتھ لٹکے گئے ہیں اور نہ ہی ان کے نیچے سے کوئی ستون ہوگا، یعنی کہ کچھ غرفات اور کچھ کمرے ایسے ہیں جو ہوا میں لٹک رہے ہوں گے. پوچھا گیا رسول اللہ ان غرفات یا ان رومز میں جنتی کیسے داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی ان میں پرندوں کی طرح داخل ہوں گے. پھر فرمایا کہ ان محلات اور بالا خاناؤں کے علاوہ جنتیوں کے لیے خیمے بھی ہوں گے، ٹینٹس بھی ہوں گے. یہ خیمے نہ ہی بالا خانے ہوں گے اور نہ ہی محلات ہوں گے بلکہ باغات میں اور نہروں کے کنارے پر قائم ہونے والے ہی ٹینٹس ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی خیمے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے خیموں میں سے ایک خیمہ ایک ہی گوہر کا بنا ہوا ہوگا اور اندر سے خولدار 32 کلومیٹر لمبا اور 32 کلومیٹر چوڑا ہوگا اور یاقوت اور زبرجد کا بنا ہوا ہوگا. روبی اور ایمرالڈ کے یہ ٹینٹس بنے ہوئے ہوں گے اور اس خیمے کو جو تاج پہنایا گیا ہوگا اس میں سونے کے 70 دروازے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پھر فرمایا کہ ان محلات میں، ان بالا خاناؤں میں، ان کے اندر جو انٹیریئر ڈیزائننگ ہوگی، اس میں کہا کہ اس میں جو بچھونے ہوں گے، جو بستر ہوں گے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان بچھونوں کی بلندی آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی، اور 2 بچھونوں کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہوگا۔ اونچائی پر بیٹھنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اونچائی پر بیٹھنا انسان اپنے لیے باعث عزت اور باعث شرف سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں تم جہاں بھی بیٹھو گے، اونچے اونچے مقامات پر، اونچی منزلتوں پر تم بیٹھو گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جنت میں جنتی تختوں پر بھی انسان کو بیٹھنے کا موقع میسر آئے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں متکئین علی سرر مصفوفہ، کہا کہ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تخت ہوں گے جس پر لوگ بیٹھیں گے، جنتی بیٹھیں گے، وہ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، جن کے تاج زبرجد، جوہر اور یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ان تختوں کی اونچائی اتنی ہوگی، یہ تخت اتنے اونچے ہوں گے کہ انسان ان پر اسی طرح سے بیٹھ نہ پائے گا، لیکن جب انسان اس پر بیٹھنے کا ارادہ کرے گا، اس کی تمنا ظاہر کرے گا، تو وہ تخت فوراً اس کے لیے نیچے جھک جائے گا، حتیٰ کہ انسان اس پر بیٹھ جائے گا، اور جب انسان بیٹھ جائے تو واپس سے وہ اپنی جگہ پر چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت کا تخت ہوگا یہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، روبی کا بنا ہوا ہوگا، اور اس کے 2 پر ہوں گے، یعنی کہ 2 ونگز ہوں گے، اور یہ ونگز کس کے بنے ہوں گے؟ سب زمرد کے، ایمرالڈ کے بنے ہوئے ہوں گے، اور اس تخت پر 70 بچھونے ہوں گے، اور ان پر جس طریقے کا استر ہوگا، جو لائننگ ہوگی وہ نور کی لائننگ ہوگی، اور اوپر کا حصہ باریک ریشم کا، سلک کا بنا ہوا ہوگا، اور اندر کا موٹے ریشم کا بنا ہوا ہوگا۔ وہ ریشم جسے دنیا میں ایپیٹوم آف لگژری سمجھا جاتا ہے، ایسا بہترین میٹیریل، ایسی بہترین میٹیریل پہ انسان کو نہ صرف پہننے کا موقع ملے گا، یعنی کہ انسان نہ صرف اس کا لباس زیبتن کرے گا، سلک کا لباس پہنے گا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ سلک ہی پر بیٹھے گا اور اسی پر سوئے گا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، کہا کہ جنتی لوگ ایسے فرشتوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر استبرق یعنی کہ موٹے ریشم کے ہوں گے۔ ایسے ریشم کے تکیوں پر جنتی اتنا کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی 40 سال تک تکیے کو ٹیک لگائے بیٹھے گا اور اس کی طبیعت کبھی نہ اکتائے گی۔ اس کے پاس جو اس کا جی چاہے گا اور آنکھوں کو جو چیز لذت پہنچاتی رہے گی وہ چیز اس کے سامنے پیش ہوتی رہے گی۔ ایک اور روایت میں آیا کہ آدمی جنت میں پہلو بدلے بغیر 70 سال تک ٹیک لگا سکے گا، یعنی کہ یہ جو تختے ہوں گے، یہ جو بچھونے ہوں گے، یہ دنیا کے تختے، دنیا کے بستر، دنیا کے بیٹھنے کی جگہ کی طرح نہ ہوں گے کہ انسان کچھ دیر بعد اگر بیٹھ جائے تو اس کے بعد اس کا دل اکتا جائے اور وہاں سے اٹھنے کو اس کا جی چاہے، بلکہ انسان 70 سال تک اس نرم ریشم پر بیٹھے گا اور ایک کنگ کی طرح، ایک کوئین کی طرح جو ہے جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹتا رہے گا، بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ نعمتیں اس کے پاس آتی رہیں گی، اور انسان اپنا پہلو بدلے بغیر ان تمام نعمتوں کو انجوائے کرتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔